نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين صدقت یا رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہمارا چینل ہیپی لائف، اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ امید کرتے ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیار و محبت والی، صحت و سلامتی والی اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، اور آپ کی الجھنوں اور تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، ہمارے بہت سارے دوست احباب نے ہم سے یہ درخواست کی ہے، اس طرح ہماری ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے تو کہ آپ جادو، سحر، جنات اور قرآن و سنت کے مطابق ان کا علاج، معالجہ اس حوالے سے بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آج سے ہم نے نیا موضوع اور نئی سیریل شروع کی ہے، جس کا عنوان ہے جادو جنات نگری میں جعلی عملوں کی سیاکاریاں۔ تو ہم انشاءاللہ اس سیریل میں جادو، جنات، اعصاب اور قرآن و سنت کے مطابق اس کا شافی علاج اور شافی حل پر ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ہماری اپنے تمام سامعین و ناظرین سے امید ہے کہ آپ ہماری اس تمام ویڈیوز کو مکمل سنیں، خدمت انسانیت کی خاطر اور جعلی عملوں کے زہر سے ڈسے ہوئے لوگوں کی خدمت کے لیے ہماری تمام ویڈیوز کو آپ شیئر کریں، اپنے تمام دوست احباب کو شیئر کریں، آپ کے جو فیس بک کے پیجز ہیں، گروپس ہیں، ان میں اس کے لنک کو شیئر کریں، آپ کے جو واٹس ایپ کے گروپ ہیں، لنک ہیں، ان میں اس کو شیئر کریں۔ یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور امید ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، جادو، ساحری یا سحر، کاہن یا کہانت، عراف یا عرافیت اور طلسم، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، ان کی حقیقت ایک ہے، اور یہ سب ابلیسی اور شیطانی علم اور عمل ہے، اور براہ راست جادو کے ذریعے ایک ساحر، ایک جادوگر، ایک کاہن براہ راست ابلیس اور شیطان سے مدد مانگتا ہے، مشرکانہ کلمات کے ذریعے، جاہلانہ کلمات کے ذریعے۔ کچھ منتر ہوتے ہیں، کچھ کلمات ہوتے ہیں، ان کو پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے اور چلا کاٹتا ہے، تب جا کر ابلیس اور شیطان اپنے ایک چھوٹے سے شیطانچے کو اس جادوگر کا آقا بنا دیتا ہے، اور یہ جادوگر اس کا غلام بنتا ہے، اور جب بھی اس کاہن اور جادوگر کے پاس کوئی علاج معالجے کے لیے یا کسی وجہ سے جاتا ہے، تو خفیہ طریقے سے دھیمی الفاظ میں یہ جادوگر اپنے غلام ہونے کا دوبارہ اظہار کرتا ہے، تب جا کر وہ چھوٹا شیطانچہ جو اس کا آقا ہے، جو ابلیس کی ذریت ہے، وہ حاضر ہو کر ان کے تھوڑے بہت کام کر دیتے ہیں۔ اور یہ ساحر اور یہ جادوگر اور یہ جتنے بھی جعلی عمل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معقل کے نام دیتے ہیں کہ ہمارے پاس معقل ہیں، ہمارے پاس جنات ہیں، ہمارے پاس علم ہے جس کے ذریعے ہم آپ کا کام کریں گے، آپ کے دبے ہوئے، چھپائے ہوئے جو تعویذات ہیں ان کو ہم حاضر کریں گے اور آپ کو شفا ملے گی۔ یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ یہ جتنے بھی جادوگر ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جتنے کاہن اور عراف ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تسحر فقد کفر، جس نے جادو کیا، کرایا، سیکھا، سکھایا، بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بلا دلیل کے جادو اور جادو کے اثرات کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ جادو کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت بھی کچھ نہیں، اس کے اثرات بھی کچھ نہیں ہوتے، یہ جہالت، لا علمی اور بیوقوفی والی باتیں ہیں۔ جادو ایک حقیقت ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے اور اس کی بیٹیوں نے جو منتر کیے تھے، جو جادو پڑھا تھا اور جو جادو کیا تھا، اس کے اثرات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور طبیعت پر ہوئے تھے، اور اسی جادو کے توڑ میں سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا تھا۔ ایسی
ایسے ہی قرآن مجید میں ہاروت اور ماروت اور بابل شہر کا جب تذکرہ ملتا ہے پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں، تو وہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا، کاہنوں کے ساتھ ہوا تھا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ تو ان تمام آیات قرآنی سے پتہ چلتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جادوگر اور کاہن مشرکانہ کلمات اور مشرکانہ منتر پڑھ کر بڑے ابلیس اور شیطان کے ایک چھوٹے سے شیطانچے کا غلام بن جاتا ہے، اور یہ چھوٹا شیطانچہ اس کا آقا بنتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی بھی علاج معالجے کے لیے یا کوئی بات پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ کاہن دھیمی الفاظ میں ان مشرکانہ کلمات کو دہراتے ہیں، تب جا کر ان کا آقا اور وہ چھوٹا شیطانچہ حاضر ہوتا ہے اور تھوڑے بہت ان کے کام حل کر دیتا ہے۔ تو جہالت اور لا علمی کی وجہ سے دنیا کی بہت ساری اقوام اور بہت سارے افراد اس ابلیسی چنگل میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد نہ صرف جادو اور ٹونے پر یقین رکھتی ہے، بلکہ جیلی عاملوں کے ہاتھوں میں، ان کے چنگلوں میں، ان کے مختلف ہتھ کنڈوں میں اور ان کے مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے پھنس چکی ہے، اور اس کا حل اور اس کا علاج وہاں تلاش کرتی ہے جہاں اس کا حل اور علاج نہیں بلکہ سراسر گمراہی ہے، ظلم ہے اور جہالت کی باتیں ہیں۔ اس کا علاج اور معالجہ صرف اور صرف ہمیں قرآن مجید اور سنت مطہرہ اور سنت رسول سے ملتا ہے۔ ایک ماہر عالم، ایک خدا ترس اور جس کے دل میں خوف خدا ہو، سنت اور شریعت کا پابند عالم دین اس کا علاج کر سکتا ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف قرآن و حدیث سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے جو پیغام رکھا ہے، جو ویڈیو بنا کر پیش کی ہے، اس میں جادو کی حقیقت کہ جادو اصل میں ہے کیا چیز، آیا اس کی کوئی حقیقت ہے، اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، جادو جنات نگری میں جیلی عاملوں کی سیاکاریاں، اس عنوان سے پہلی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری تمام ویڈیوز کو مکمل سنیں گے اور دکھی انسانیت کی خاطر اور جیلی عاملوں کے زہر سے ڈسے ہوئے انسانوں کی خدمت کی خاطر ہمارے پیغام کو آپ اپنے تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں شیئر کریں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کاوش میں آپ ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کا اہتمام کریں، آیت الکرسی اور معوذتین پڑھنے کا اہتمام کریں اور نماز کا اہتمام کریں۔ ہم جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔